السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، شورانی ٹی وی میں آپ کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں۔ میں ہوں سید نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں شورانی ٹی وی۔ ناظرین گرامی، آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس ویڈیو کا وہ ہے ہمارے معاشرے میں بڑھتی منفی سوچ اور رکتے کام۔ منفی سوچ کیا ہوتی ہے؟ سوچ دیکھیں، سوچ ایک فکری طور پر ایک صلاحیت کا نام ہے۔ یعنی میں اگر بیٹھا ہوں اور میں کسی چیز کے بارے میں اگر سوچ و بچار کر رہا ہوں تو یہ یہاں تک عام ہے۔ اب اس کے اندر یہ منفی بھی ہو سکتی ہے اور مثبت بھی ہو سکتی ہے۔ مثبت سوچ کیا ہے؟ مثبت سوچ یہ ہے کہ ہم جو ہمارا دیکھنے کا نظریہ ہے اس کے اندر ہم ان کے فوائد دیکھتے ہیں، ان کی اچھائیاں نوٹ کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ہم سوچ رہے ہیں تو ہم اچھائیوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور برائیوں کو ہم درکنار کرتے ہیں۔ اور منفی سوچ کیا ہے؟ وہ اس کا اپوزٹ، کہ ہم صرف برائیاں ہی نوٹ کرتے ہیں، اچھائیوں کو درکنار کر دیتے ہیں اور اس سے ہم درگزر سے کام لیتے ہیں۔ یہ منفی سوچ آج کے دور میں اس کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے۔ جس انسان کو دیکھو منفی سوچ، جس طرف دیکھو منفی سوچ۔ اگر ایک انسان کسی جہت میں کامیابی حاصل کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی محنت ہے، وہ اپنی محنت کی وجہ سے کامیاب ہوا ہے، آپ کا حق لے کر کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن کیا ہے اس کے ریمارکس اگر آپ سنیں گے کسی کی زبانی تو صرف منفی سوچ۔ ایک مکھی کو دیکھا ہے آپ نے جو نارمل ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں؟ یہ ایک مکھی کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ پورے جسم کو چھوڑ کے صرف اور صرف بیٹھتی ہے زخموں پر۔ تو اس مکھی کی طرح نہ بنے کہ ہم نے صرف نوٹ کرنا ہے، منفی سوچ ہی ہم نے دیکھنی ہے، اس کے کردار کے اندر جو اس کی اچھائیاں اس کو ہم نے ایک طرف کر دیا۔ اگر 1% برائی بھی کسی انسان کے ہمیں نظر آ رہی ہے تو 99% اس کی اچھائیاں بھی تو آپ دیکھیں۔ اگر آپ اس کی عادت بنانا شروع کر دیں گے، منفی سوچ کو ختم کرنے کی اور مثبت سوچ کو اختیار کرنے کی اگر آپ عادت بنانے لگیں گے تو اس کی جو تبدیلی ہوگی، اس کا جو اثر ہوگا وہ آپ کی ذات میں نکھرنا شروع ہو جائے گا۔ آپ بھی ایک مثبت انسان بننا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، طلاق تک بات آتی ہے اور ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں، تعلق ختم ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے شروع ہوتی ہے منفی سوچ۔ جہاں یہ منفی سوچ پیدا شروع ہو وہاں سٹاپ لگا دیں اور یہ کہیں کہ نہیں، میں نے اسے نوٹ ہی نہیں کرنا۔ برائی ہوگی، برائی پر گرفت کرنے والا اللہ ہے، میرا کوئی حق نہیں ہے۔ اب چاہے دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، ہم گرے پڑے ہیں منفی سوچ کو لے کر۔ ایک انسان 4 نمازیں پڑھتا ہے، 5ویں نماز نہیں پڑھتا، کیا پتا؟ آپ یہ بھی تو سوچیں گے، کیا پتا وہ تنہائی میں جا کر اس نماز کو ادا کرتا ہو، مسجد نہیں آتا ہو۔ لیکن یہاں بھی کیا شروع ہوتی ہے؟ منفی سوچ کہ یار یہ 4 نمازیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی، ایک نماز ہم سامنے رکھ کر اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ ایک نماز نہیں پڑھتا، فجر میں نہیں آتا یہ مسجد میں۔ اسی طرح دنیاوی معاملے میں کہ اگر وہ ایک ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے اور اس کام کے اندر ظاہر انسان ہے، خطا کا مادہ اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے، ہم تو ہیں ہی خطا کے پتلے، لیکن ان خطا پر گرفت کرنے والا رب ہے، ہم نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ جب ہم اس چیز کو نوٹ کریں گے نا تو اس کے بعد سے تبدیلی آنا شروع ہوگی۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اگر میں اس کی برائیوں کو دیکھ رہا ہوں اور لوگوں کو بتا رہا ہوں تو کوئی ایسا بھی تو شخص ہوگا جو میری برائیوں کو بھی نوٹ کر رہا ہے اور وہ لوگوں کو بتا رہا ہے، کیونکہ جو آپ بیج بوئیں گے وہ تو آپ نے اس کا پھل کھانا ہے، چاہے وہ کڑوا ہو یا میٹھا ہو، اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس معاملے کو اپنے اسلام سے سیکھیں کہ ہمارا اسلام اس معاملے میں ہماری کیا تربیت کرتا ہے، تو کتنی پیاری تربیت ہے ہمارے دین اسلام کی اگر ہم اسے فالو اپ کریں۔ ایک معاملہ تھا، جنگ کا معاملہ تھا اور جنگ لڑی جا رہی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، اور اس جنگ کے اندر یہ ہوا کہ ایک صحابی نے تلوار اٹھائی ایک کافر پر، اور تلوار کے وار سے پہلے اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور آپ نے وہ تلوار اس کی گردن پہ چڑھا دی۔ یہ واقعہ ختم ہوا، یہ معاملہ ختم ہوا۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ جب وہ شخص مسلمان ہو گیا تھا پھر تم نے اس کے اوپر تلوار کیوں چلائی؟ تو وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میرے تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوا ہے، نہ کہ اپنے دلی ارادے کی وجہ سے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ کس وجہ سے مسلمان ہوا ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر ہمارے نبی نے کس طرح سے ہماری تربیت فرمائی کہ سامنے والے شخص کا کیا آپ نے دل چیر کے دیکھ لیا، یعنی اتنی شیورٹی ہو گئی ہے کہ آپ کو اس کے بعد آپ نے فیصلہ لیا۔ تو اس اسلام کے سائے کے اندر آپ دیکھیں کہ آج کے دور کے اندر جتنا بگاڑ ہے، ایک شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ اس کی سوچ یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ والا شخص کامیاب ہوا ہے
تو اس نے جو طریقے اختیار کیے میں بھی وہی طریقہ اختیار کروں. ہونا تو یہی چاہیے, اور دراصل کامیابی یہی ہے. کسی کی ناکامی کے پیچھے اپنی کامیابی کھڑی کرنا, یہ دراصل آپ کی خود کی ناکامی ہے, جو کسی نہ کسی دن تیز ہوائیں چلیں گی تو وہ اس کی بنیاد ہل جائے گی. اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو دوسروں کی ناکامی کے پیچھے اپنی کامیاب ہونے کا نہ سوچیں, ورنہ یہ آپ کی کامیابی نہیں رہی. ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ اپنی تیسری پوزیشن پر بھی آپ اتنا پرجوش و مسرت ہو جائیں کہ پہلی پوزیشن والا بھی دیکھ کر حیران ہو جائے. یعنی جس حال میں آپ ہیں اس حال میں آپ رب کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں, اور ایک صحیح ڈائریکشن اختیار کر سکتے ہیں ہم. دیکھیں, صحیح طریقے سے کیا ہوا کام ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اور پائیدار ہوتا ہے, جبکہ غلط طریقے سے کیا ہوا کام, دوسروں کی لیگ پولنگ کر کے کام اور دوسروں کو ناکام دیکھ کر شروع کیا جانے والا کام ہمیشہ ناکام رہ جاتا ہے. اس لیے اپنے خیال کا بھی خیال رکھیے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, اس کے پیچھے میری کیا حکمت عملی ہے, میں ایسا کیوں چاہ رہا ہوں کہ سامنے والا شخص ناکام ہو جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں. تو یہ ایسی منفی سوچ اگر آپ کی اور میری ہے تو اسے سب سے پہلے اسے بدلیں. ہم کیا کرتے ہیں, منفی سوچ کو لے کر کام شروع کرتے ہیں تو وہ کام بھی, اس پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور مثبت سارے کام رک جاتے ہیں. تو اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں, یہ معاشرہ خود بدل جائے گا. اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.